بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت و ارشاد سے سرشار ہیں کو وہ دمن، تیرے پیمانوں میں ساقی ہے شراب علم و فن، خوبصورت خوب سیرت کام تیرا بے مثال، تیرے نظم و نسق کا سب پہ آیا حسن و جمال۔ کہ عورتوں تمہیں اللہ نے اسلام کی تعلیم اگر دے رکھی ہے تو شوہر کو نمازی بنانا، شراب چھڑوا دینا، برائی سے دور کرا دینا نہیں تم سے ہو سکتا ہے۔ جب ایک سنگ دل شوہر جو اسلام سے باہر تھا، اب اسلام میں آیا نہیں تھا، اس کو الحمدللہ توحید کی ایسی بات بتا دی اور شرک کی ایسی گندگی بتا دیا کہ ہونے والے شوہر کو آگے پیچھے موقع نہیں ملا۔ اسلام کی آگوش میں آنے کے بعد، اسلام کی نعمت ملنے کے بعد ہم شوہر بنا لیتی ہیں۔ پہلے عمل کرنے سے پہلے دین کو جانا جائے، یہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرو۔ جماعت اہل حدیث کا یہی تو امتیاز ہے کہ پہلے دین کو جانا جائے گا پھر عمل کیا جائے گا، الحمدللہ۔ اور آپ کو میں بڑے فخر سے یہ بھی کہہ دوں، اس دھرتی کے سچے دین کے امین تم ہی ہو ڈاکٹر صاحب۔ اس دھرتی پہ الحمدللہ کتاب و سنت کے سچے امین آپ ہو۔ سب کے پاس جھول ہے، آپ نے اپنے آپ کو طے کیا ہے کہ رب العالمین جس شکل میں دین نبی کے پاس تھا، صحابہ نے جیسے استعمال کیا ہے، اللہ اسی شکل میں قیامت تک چلنے کی ہمیں توفیق دے، یہ مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل وصلی وایقظ امرأته فإن أبت نزع وجهها في الماء، رحم الله امرأة قام من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نزع في وجهها الماء، رواہ ابو داود بسند صحیح۔ قابل قدر حاضرین، دینی بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے ہم نے پوری حوصلے محبت سے اللہ کے ایک حکم نماز کی ادائیگی کو کر لیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور حسب اعلان آپ کی مجلس منعقد ہے، ناچیز کو دین کی بصارت اور بصیرت کی روشنی میں رب کے پیغام کو عام کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ حاضرین، تمہید کے ادماد میں پہلی بات ذہن میں یہ رکھا جائے کہ جیسے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سماج میں دین بیزاری کا ماحول زیادہ ہے، انہیں لوگ دین سے دور ہیں، ٹھیک دین سے دور ہیں، ان کو دین کے قریب کرنے کی تمام شکلیں اپنائی جا رہی ہیں، لیکن پلٹ کر کے وہیں ذہن بات یہ بھی آتی ہے، جب دین بیزاری کا ماحول اس طریقے سے ہے تو جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی ہے، دین پہ چلنے کا جذبہ دے رکھا ہے، دین کی فکر دے رکھی ہے، وہیں پہ ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم بھی سو جائیں، ہم بھی غفلت میں آ جائیں، پھر دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ ٹھیک اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اتنا دین بیزاری کا ماحول ہے تو ہم لوگ کتنے اصلاح کے محتاج ہیں۔ ٹھیک میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، پتہ
پتہ کیا چلا ہے 2002 سے آپ کے بیچ اللہ کے توفیق سے دین کا کام انجام دے رہا ہوں، آج تقریباً 17-18 سال کا وقفہ ہو رکھا ہے۔ اس بیچ میں جہاں بھی مسجد اللہ کے فضل سے بن رہی ہے وہاں یہ ذہن میں بات رہی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے یہ اہتمام کیا جائے کہ بہرحال عورتیں بھی مسجد میں آیا جایا کریں۔ میں جس مسجد کا دین کا خادم ہوں، مجھے اچھی طریقے سے یہ بات کہنے میں بڑی فخر کی بات ہوگی کہ میری مسجد میں 4 سال تک لگاتار 5 وقتہ نماز کی حاضری عورتوں کی رہی ہے، جمعہ کا اہتمام رہا ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی نادانی سے آج تک وہ غلطی کا ازالہ دور نہیں ہو سکا ہے۔ جگہ تنگ ہونے لگی، لوگوں نے عورتوں کہہ رکھا کہ ابھی آپ گھروں پر نماز پڑھیں، جب اگلی چھت ڈال دی جائے گی تو آپ آ جائیں گے۔ شیطان موقع دیکھتا ہے، شیطان موقع دیکھتا ہے، موقع دیکھ کر کے اسی بات کو لے کر میں نیچے عورتوں کو مخاطب کروں گا کہ دیکھو اب آج تک نہ جمعہ میں آ پا رہی ہیں نہ 5 وقتہ میں آ پا رہی ہیں، اب لے دے کر کے صرف رمضان کے ایام میں عشاء اور فجر میں آ جاتی ہیں اہتمام کے ساتھ۔ اور میں نے ہی اپنی کوشش سے، آپ کی توفیق، اللہ کی توفیق سے میں بہت گہرائی سے مطالعہ کرتا ہوں کسی چیز کا، تو میں نے بخاری کا باب پڑھا کہ ایک صف کے بیچ دوسرے صف کے بیچ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ تیلیان مدرسہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میری تمہید ہے، تیلیان مدرسہ دیکھ رہے، میری مسجد دیکھ رہے، فاصلہ لمبا ہے، صف کٹتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب باب باندھا ہے، آپ بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ باب باندھنے کے بعد حدیث نقل کرنے سے پہلے، چاہے صحابی کا عمل ہو، تابعین کا عمل ہو، پہلے عمل نقل کرتے پھر حدیث نقل کرتے پیچھے۔ یہ آپ کا مزاج ہے کہ شریعت کا جو باب باندھنے جا رہا ہوں اس پہ پہلے عمل ہو چکا ہے، پھر حدیث آپ نقل کرتے ہیں۔ تو آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے فاصلے کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا، اس میں ابن سیرین کا نقل فرمایا، اگرچہ بیچ میں نہر جاری ہی کیوں نہ ہو، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اقتدا صحیح ہے۔ اس ناطے میں تیلیان میں جمعہ کی نماز رمضان میں قائم کراتا ہوں، اور لوگ لاکھ چلاتے رہا کریں۔ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جہاں مردوں کی ضرورت ہے عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے جو آیت منتخب کی ہے، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، لیکن جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس آیت کا کھنڈن کر کے دیکھیں کہ دین کی بنیاد کو آگے بڑھانے کے لیے جتنا ایک مرد کو فکر کرنی ہے اتنا ایک عورت کو فکر بھی کرنی ہے۔ میں نے عنوان آپ کو بھیجا تھا کہ دین کی اشاعت میں خاتون اسلام کی خدمات، دین کی اشاعت میں نے لکھا ہے، دین کو عام کرنے میں عورتوں کی خدمات کہاں رہی ہیں۔ تو پہلے آپ ترجمہ سماعت کر لیں، پھر تاکہ ترتیب سے بات آگے بڑھے۔ مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں دوسرے کے دوست ہیں۔ نفاق کے تذکرے گفتگو پیچھے چلی آ رہی ہے، اس میں بھی آپ کو خوش ہونا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے منافقین کے کردار کی گندگی کو بیان فرمایا ہے۔ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ برملا کہنا چاہتا ہے، منافقوں تمہارے کردار کی یہ کمیاں تم مومنوں سے تال میل کیسے کر سکتے ہو۔ اس ناطے اللہ نے فقریہ انداز میں، بڑے جوشیلے انداز میں مومن کی خوبیوں کو نقل فرمایا ہے۔ اس ناطے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رب العالمین جہاں ہماری وکالت کر رہا ہو اور ہماری خوبیوں کو سراہ رہا ہو اور ہم صاحب ایمان ہو کر کے اس خوبی کے جامع نہ ہو سکیں، ہم سے بڑا محروم اور کون سا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی کہ مومن مرد، مومن عورتیں آپس دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ منافق کو تمہارا یہ شیوا نہیں ہے، تمہاری دوستی مطلب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مومن کو دوستی دین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس ناطے مومن مومن کا دوست ہوتا ہے۔ اب جب دوست ہوتا ہے تو دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں سماج میں بھلائی کو عام کرنے کا ماحول کتنا اچھا ہے۔ ایک بات صرف اتنا ذہن میں رکھیں، جب تک اس دھرتی پہ کسی سماج میں، کسی ماحول میں اللہ کے دین کو عام کرنے والے رہیں گے، برائی سے روکنے والے رہیں گے، تب تک ایسی دھرتی پہ، ایسی سماج پہ اللہ کا غضب نہیں آئے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ۔ بات سمجھائی؟ یہ بات عام کر رہے ہیں آپ، مائک سے آواز باہر نکالی جا رہی ہے، یہ چیز لوگ کرنے کے قائل ہیں، میں اب تک قائل نہیں ہوں۔ میری چاہت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا شیوا تھا، موجود حاضر جو ہیں میرے دین کے پیغام امت تک پہنچائیں گے، تو جتنے حاضرین ہیں اگر یہی پہنچا دے اس کی کیا حاجت ہے؟ میں گناہگار نہ ہوں۔ مجھے حدیث جب سے علامہ البانی کی یاد آئی ہے کہ یہ بے ضرورت جب تصویریں کھینچی جا رہی ہیں
جتنی تصویریں میری ذات سے تیار ہوں گی، یہ بیچ میں ضمنی بات ہے، جتنی تصویریں تیار ہوں گی، جیسے زکوٰۃ کے نہ دینے کے جرم میں اگر جانور کا ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اللہ اس سے روندائے گا، ایسے تصویر جو ہم سے کھینچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اس تصویر میں انسان کو اللہ تیار کر کے ان تمام کو ہم پر عذاب کے لیے مسلط کر دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے خبردار، بلا ضرورت جب مجبوریاں آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، آپ اس پہ چل نہیں سکو گے تو ہم کہیں گے دین آسانی کا نام ہے، حسب ضرورت اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ناطے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں 22 سال سے آپ کی توفیق، اللہ کی توفیق 36 سال سے کام کر رہا ہوں اس میں، لیکن میں کبھی اس کا قائل نہیں رہا ہوں۔ میں ہی جانتا ہوں موجودین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رب کے پیغام کو سنے ہو، اگر عمل آپ کا اس پہ جاری ساری تھا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں تھا تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ اس عمل کا توفیق دے دے، پھر اس بات کو آگے پہنچانے کے اللہ سے توفیق مانگیے۔ تو مومن مرد، مومن عورتیں آپس دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس آیت کا مقصد میرا یہی ہے کہ میری موجود مائیں جتنی موجود ہیں یہاں پہ، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، میں پتہ لگا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری مسجد جہاں قائم ہے یہاں بہت ساری عورتیں دین پسند بھی ہیں، دین کا اچھا جذبہ بھی ہے، ان کا دین کا شعور بھی ہے۔ تو جس طریقے سے مرد آپ کو جمع کر رہے ہیں اور آپ آج حاضر ہو رہی ہیں، اور اللہ کرے آپ کو اتنی فکر پیدا ہو جائے کہ آپ میں سے کوئی تیار ہو جاوے اور وہ اس بیڑے کو اٹھا لیوے کہ انشاءاللہ ہم خود اس کام کو انجام دیں گے، تو شاید عورتوں کی ذمہ داری کا حق ادا ہو جاوے۔ ورنہ صرف رسوئی گھر میں بیٹھ کر کپ سجا دینا، چائے تیار کر دینا، بچوں کو تربیت کر دینا، اتنا ہی آپ کا کام نہیں ہے۔ مستقل طور پہ یہ بات بڑے فخر سے میں کہتا ہوں، اور اس عنوان پہ جب بھی میرا خطاب ہوتا ہے جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسلام کی دھرتی پہ مسلمانوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام ملا نبوت کی شکل میں، لیکن سب سے پہلے اسلام کی کرن کس پہ پڑی؟ سوال بنائیے، اسلام کی کرن کس پہ پڑی؟ تو عورت پہ پڑی۔ تو پتہ چلا اسلام پہلے عورت تیرے ہاتھ میں آیا ہے، مرد بعد میں آیا ہے۔ میں بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہوں۔ سب سے پہلے عورت کو ملا ہے، کون ہے خوش نصیب؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، امت محمدیہ میں بیٹا، بات سمجھ آ گئی؟ جس دن اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں اس دن جبریل نے اپنے سامنے نبی کو وضو کرایا ہے، اور جبریل کے ساتھ نبی نے نماز پڑھی ہے، خدیجہ آپ کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے موجود میری مائیں، میری بہنیں، آپ اپنی فکر کو بڑھا لیجئے۔ یہ آپ کا اتنا بڑا قصور ہو رہا ہے کہ شہر جودھ پور میں مرد اپنے طور پہ خطابات کروا رہے ہیں، عورتوں کو کہیں کہیں بلا لیا جاتا ہے تو بھی ایک عنوان خاص پردے کے تعلق ہوتا ہے۔ سراپا اسلام کی تعمیر کی بنیاد جتنا مردوں کے ساتھ مضبوط ہوگی اتنا عورتوں کے ساتھ مضبوط ہوگی، کہیں فرق نہیں ہے۔ اسلام میں رب کے دین کے نام پر اگر گھر بار کو چھوڑنا پڑا، صرف مرد نہیں گئے ہیں، چاہے حبشہ دیکھ لو، مدینہ دیکھ لو، بیت عقبہ دیکھ لو، بیت عقبہ ثانیہ دیکھ لو، سب دیکھ لو، عورتیں شریک کار رہی ہیں۔ یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے مومن مرد، مومن عورتیں آپس دوسرے کے دوست ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ مردوں نے جمع کر لیا عورتوں کو، لیکن عورتیں اگر نہیں کریں گی اللہ کے پکڑی جائیں گی، چھوڑی نہیں جائیں گی۔ اس لیے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ سے کہاں مانتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ سے کہاں مانتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، یہی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اتنی خوبیوں کے جامع ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رحمت کے سائے میں رہوں؟ سب کی چاہت ہوتی ہے۔ جس کا ایمان زندہ ہے، سلامت ہے، جو رب کو قادر مطلق سمجھتا ہے، جس کے غضب سے ڈرتا ہے، جس کے رحمت کا امیدوار ہے، اس کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت کے سائے میں رہوں۔ لیکن رحمت کے سائے کی تشریح ایک لمحے کے لیے آپ کو بتا دوں، اس کا ایک جائزہ آپ ہمیشہ لے سکتے ہیں۔ کیسے مجھے معلوم ہو کہ میرا آج صبح سے شام کا حصہ گزرا، آج شام کو بستر پہ آ گیا؟ کیسے مجھے معلوم ہو کہ میں آج دن پر اللہ کی رحمت کے سائے میں رہا ہوں؟ سوال بنا لیجئے تو جواب ملے گا۔
13वें पारे की पहली आयत पढ़िए, वमा उबरियो नफ्सी इन नफ्सल अम्मारत बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। यही आयत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं नफ्स की पाकी नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं सराबा कसूर का मजमुआ हूँ, लेकिन मेरे रब का जिस पर रहम हो जाए वही गुनाह से बच सकता है। तो कह लीजिए सवाल का जवाब यह है कि जो सुबह से शाम तक गुनाहों से बच गया उस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जो नहीं बचा नहीं था। बस सुना गई, इल्ला मा रहिमा रब्बी, यही जवाब है। मैं अकेला था, दुनिया नहीं थी, मेरी बुराई के सारे रास्ते आसान थे, लेकिन अल्लाह तूने मुझे गुनाहों से बचाया। क्या ख्याल है? ओमा उबरियो नफ्सी इन नफ्सल आधा घंटा न बोलना भाई, बात फैलेगी, माफ़ करना। ओमा उबरियो नफ्सी इन नफ्सल अम्मारतम बिस्सू, नफ्स तो बुराई भी चलाता ही है, लेकिन जिस तरफ का रहम हो जाएगा वही गुनाह से बचेगा। लिहाजा जवाब क्या बन गया? सुबह से शाम तक अगर गुनाहों से बचने की तौफीक मिल गई, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, जवाब मिल गया। लिहाजा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये दो चीज़ बाकी रखने की शक्ल अपनाई जाए। लिहाजा जितने हज़रात मौजूद हैं, हफ्ते में एक मरतबा एहतमाम के साथ प्रोग्राम किया जाता है, पूरे फ़िक्रमंदी के साथ ये काम कीजिए। मुसलमानों, ये तुम्हारा मरकज़ इस्लाम है मस्जिद, जिससे जुड़ गया वो इस्लाम से जुड़ा रहा। और आज के माहौल में तो मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मस्जिद से दीन जुड़ा हुआ है। फ़र्क करने की तौफीक कहाँ मिल पाती है? मैं बड़े दर्द के साथ अपनी जमात के सामने कह चुका हूँ, जो करीम जमात के अफराद थे जिनको दीन का शऊर था, लेकिन घर की तंग गिनाते जाकर कहीं दूसरे के बस गए, वो तो थे उस तरबियत के माहौल में, लेकिन बच्चों का सब मामला बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है। जिस मस्जिद के इमाम से जुड़ गए उसी को होकर रह गए, उनको शऊर कहाँ है? और ये आज दर्द की बात कही जा सकती है कि दीन को पहले सीख उम्मत अमल नहीं करती है जी। पहले अमल करने से पहले दीन को जाना जाए। ये वहदहू ला शरीक का शुक्र अदा करो, जमात अहले हदीस का यही तो इम्तियाज़ है कि पहले दीन को जाना जाएगा फिर अमल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं बड़े फ़ख्र से भी कह दूं, इस धरती के सच्चे दीन के अमीर तुम ही हो डॉक्टर साहब। इस धरती पे अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत के सच्चे अमीर आप हो। सबके पास झोल है, आपने अपने आप को तय किया है कि रब्बुल आलमीन जिस शक्ल में दीन नबी के पास था, सहाबा ने जैसे इस्तेमाल किया है, अल्लाह उसी शक्ल में क़यामत तक चलने की हमें तौफीक दे, ये मकसद है। वरना सबके पास झोल है जी, जहां जाओगे शख्सियत की पूजा हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं मौजूद है। हमारे पास एक शख्सियत जो बहरहाल मासूम अल ख़ता है, जिसकी शरीयत की पाबंदी अल्लाह ने हमें दिया है, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस नाते बहुत फिक्र की बात है, आपको अल्लाह ने जो दीन का शऊर दिया है, दीन की समझ दिया है, इसको यहीं तक नहीं रखना है। पहले दीन को अमानतदारी के साथ जानना है, फिर अमानतदारी से अमल करना है, और अमल करके अमानतदारी से आम करना है। आम करने में जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें आएँ उसको झेलना है, यही हमारा काम है, यही हमारा काम है। लिहाजा इस आयत की रोशनी में मैंने हदीस पढ़ी है, अबू दाऊद की रवायत है, मोमिन के ताल्लुक़ से अल्लाह रहम फरमावे। इस नाते हमने जो आयत पकड़ी उसको जोड़ने के लिए, यही लोग जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। तो नबी ने दुआ भी की, अल्लाह रहम फरमावे ऐसे मर्द पे जो रात को उठे, नमाज पढ़े, बीवी को बेदार करे। अल्लाह रहम फरमावे। अंबिया मुस्तजाबुद दाअवात होते हैं, जिनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। पता चला नबी की दुआ के मुस्तहिक़ उसी वक्त हम हो पाएंगे जहाँ फ़राइज़ की पाबंदी के साथ रात को अल्लाह की जनाब में अल्लाह से चापलूसी करने का मौका मिले। अल्लाह से लड़ो, अल्लाह से झगड़ो, अल्लाह से चापलूसी करो, अल्लाह के चापलूसी करो, अल्लाह खुश होगा। दुनिया की चापलूसी करो, अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह की चापलूसी करो, अल्लाह तो गफ़ार है, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तो सत्तार है, मेरी कमियों को माफ़ फरमा दे, मेरे आए पे पर्दा डाल दे। अल्लाह तू अज़ीमुश्शान है, तेरे फैसले को तोड़ नहीं सकता, अल्लाह मेरी जायज़ मुराद को पूरी फरमा दे। आप सब कर सकते हो। तो अल्लाह रहम फरमावे ऐसे मर्द पे जो रात को उठे, नमाज पढ़े, बीवी को बेदार करे। इससे दलील क्या बनी कि मोमिन मर्द मोमिन औरत एक दूसरे के दोस्त हैं। तो रफ़ीक़ हयात हमारी शरीक हयात है, जो बहरहाल हमारे ज़िंदगी हर मोड़ पे बहरहाल हमारे काम आया करती है। यहाँ पे दोस्ती का यही है कि अगर हमें अल्लाह की रज़ा की चाहत है
تو بیوی کو ملی ہے کہ نہیں ملی، بیوی اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے، ہم اس پہ پوری طاقت جھونک دیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں میری بیوی کہ اللہ نے جو مجھے دین کی سمجھ دیا میں کہاں خرچ کرنے جاؤں۔ اگر یہ جملہ ایک بیوی سے شوہر کہہ دے تو اس کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ بیوی تو میری رفیق حیات ہے، دین دنیا کے ساتھ جیسے آج اللہ تو میرے ساتھ جوڑا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری کوئی کمی کو پکڑ لے، اللہ کے تو پکڑی جاوے، اس لیے جو دین کی سمجھ ملی ہے اللہ واسطے میں تجھے استعمال کر رہا ہوں، قدم پھونک پھونک کے چلا، یہ میری دل کی چاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رحم فرماوے ایسے مرد پہ جو رات کو اٹھے نماز پڑھے، بیوی کو بیدار کرے، اگر انکار کر دے اس کے چہرے پانی کا چھاٹا مارے، پر اٹھائے۔ اللہ رحم فرماوے ایسے عورت پہ جو رات کو اٹھے نماز پڑھے، شوہر کو بیدار کرے۔ یہ قیام اللیل کی روایت ہے، دیکھ لینا ابو داؤد کے اندر۔ اگر انکار کرے وہ بھی اپنے شوہر کو پانی کا چھاٹا مارے، تو دوستی کا ادا ہوا کہ نہیں ادا ہوا؟ ادا ہو گیا۔ تو یہاں اگر جم جاؤ تو سماج کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، سماج کے افراد کے مجموعے کا نام سماج ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو میاں بیوی درست ہو گئے تو جب کھیت اچھا، بیج اچھا، تو انشاءاللہ پودا بھی صحیح نکلے گا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو سیٹ کر لو۔ اگر زمین ہموار ہے، بیج بھی ایسا موجود ہے، تو انشاءاللہ العزیز پودا ہرا بھرا بن کے نکلے گا۔ یہی کمزوری ہے تو کیا کر سکتے ہیں دوستو؟ باتیں لمبی کتنی کروں؟ اب میں اللہ سے نساء ایک دو باتیں کر کے بات پوری کر دوں۔ میری ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟ اشاعت اسلام میں، دین کے عام کرنے میں۔ تو مثال میں ہم دور نہ جا کر کے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں وہ پاک باز ہیں جن کی بڑی تفصیلات ہے، لیکن مجھے صرف ایک ہی پوائنٹ بتانا ہے کہ آپ کے شوہر مالک بن نضر اسلام سے عاجز ہو کر کے اسلام چھوڑ کر کے بھاگ نکلے، ٹھیک چلے گئے۔ انس ابن مالک نام یاد کیجیے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، میری بات غور سے سنیے گا۔ انس ابن مالک، انس کے پہلے باپ مالک ہیں، ماں نے دوسری شادی ابو طلحہ سے کیا، نسب نہیں بدلا۔ یہاں مصیبت یہ ہے ہم جس سماج میں بیٹھے ہوئے بڑی آسانی سے نسب بدلا جا رہا ہے۔ خبردار، جانتے بوجھتے نسب بدلو گے اللہ کی مار پڑے گی۔ اس کو اہتمام کے ساتھ قوم کے اندر بیچ بات ڈالی جانی چاہیے کہ آپ کو حق کیسے پہنچتا نام بدلنے کا۔ جی ابھی ایک صاحب میرے پاس مسئلہ پوچھا، شادیاں شاید وہیں پہ ہیں، مسئلہ پوچھنے آئے تھے۔ عورتوں نے غلطی سے مولانا آدھار کارڈ میں نام بدل دیا، رسم نام ڈال دیا۔ کیسے غلطی سے؟ آج بڑے آسانی سے موجود ہے، اخبار میں نام ڈال کر نام بدلوا لو۔ لیکن جانتے بوجھتے جس کا باپ فلاں تھا اس کو نام کاٹ کر اس نام ڈال دیا، سی ناتے کہ میرے جائیداد کا وارث بن جاوے گا۔ خبردار، لے پالک بچہ، منہ بیلا بیٹا کبھی آپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ تو مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک تو ام سلیم کے شوہر مالک تھے، اسلام چھوڑ کے چلتے بنے، انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دینا چاہا تو کہا ابو طلحہ جرأت مت کرنا دوبارہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے، اسی ناطے تو میں نے اپنے شوہر کو لات مارا اور تم میرے پاس آئے ہو۔ یہاں باریک بات بتانی یہ ہے، پہلے مرتبہ تو ام سلیم نے نکار دیا۔ ایک دن ابو طلحہ کسی موقع ملے، کہا ابو طلحہ تم جس بت کی پوجا کرتے ہو کیا فلاں بڑھئی نے اس کو سنوارا نہیں ہے؟ ہاں سنوارا ہے۔ کہا تمہاری پیشانی، تمہاری غیرت کیسی مر گئی ہے؟ اتنا تم نہیں سوچتے ہو جس درخت کو اللہ نے اگایا ہو، اور فلاں بڑھئی نے اس کو سنوارا ہو، اور آج اس کو تو بنا معمول سمجھ کر کے پیشانی ٹیکتے ہو، تم کتنے گئے گزرے ہو۔ ایک عورت نے ہونے والے شوہر کو ایسا للکارا کہ ابو طلحہ کو زبان کھولنے کا موقع تک نہیں ملا، حتیٰ کہ کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا ابو طلحہ اگر ان تمام جھمیلے سے نکل جاؤ تو تمہارا اسلام میں داخل ہونا خود ایک مہر ہوگی میری، ٹھیک؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ہونے والی بیوی، کل بیوی ہوگی، بیوی نہیں ہے،
اس نے ایسی توحید کی نعمت ان کے سامنے پیش کی کہ شرک کی گندگی ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی، اور شوہر کو نکاح کا پیغام دینے کا حکم دیا۔ جب بات بن گئی، ابو طلحہ سے کہا میرے نکاح پڑھو اور کہہ دو ابو طلحہ سے تمہارا اسلام میں داخل ہونا خود میرے لیے ایک مہر ہے۔ بولو ابو طلحہ تمہارا اسلام میں داخل ہو جانا خود میرے لیے ایک مہر ہے، مجھے مہر نہیں چاہیے۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے للکار کے واہ رے ام سلیم، تو نے ایسی مثال قائم کر دی دنیا کے سامنے کہ اسلام کو مہر بنا دیا تو نے۔ ٹھیک یہ اشارہ تھا کہ عورتوں تمہیں اللہ نے اسلام کی تعلیم اگر دے رکھی ہے تو شوہر کو نمازی بنانا، شراب چھڑوا دینا، برائی سے دور کرا دینا نہیں تم سے ہو سکتا ہے۔ جب ایک سنگ دل شوہر جو اسلام سے باہر تھا، اب اسلام میں آیا نہیں تھا، اس کو الحمدللہ توحید کی ایسی بات بتا دی اور شرک کی ایسی گندگی بتا دیا کہ ہونے والے شوہر کو آگے پیچھے موقع نہیں ملا۔ اسلام کی آگوش میں آنے کے بعد، اسلام کی نعمت ملنے کے بعد ہم شوہر بنا لیتی ہیں۔ تو ایک عورت اپنی خدمات جلیلہ سے اسلام کے آگوش میں لا سکتی ہے، تو کیا شوہر کو اپنا ہم جھکانے سے دین پر جھکا سکتے ہیں؟ فکر بڑھا لو، فکر بڑھا لو، محبت سے جملہ کہو میرے شوہر نامدار، ہم میرے تاج، میرے نگاہوں کی روشنی، جو جملے چاہو کہہ دو۔ اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دیا، میں اپنے باپ کے آگوش میں تھی، میرے باپ نے 20 سال دین کے آگوش میں پالا پوسا جمع کیا، اور آج میں تمہارے پاس آئی ہوں، تم میرے قریب آتے ہو، تمہارے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، تمہارے چہرے مہرے دیکھ کر کے دل کڑتا ہے کہ میرا شوہر ہے، میرا تاج ہے، لیکن افسوس دین سے بیگانہ ہے، تو میں دین کہاں خرچ کرنے جاؤں میرے شوہر نامدار؟ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، فکر کرنے کا موقع ملے گا، تنہائی میں موقع ملے گا، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو دین کی نعمت سے نواز دے گا۔ لہذا نیچے عورتوں یہ فکر بڑھا لو، یہ فکر بڑھا لو۔ جس طریقے سے آپ اپنی بات منوانے کے لیے میں کہ چلی جاتی ہو کہ جب تک میرا جوڑا نہ آئے گا، میرے شادی کے سامان نہیں آئیں گے، تب تک میں آپ کے گھر قدم نہیں رکھوں گی، یہ تو آپ کی دنیاوی بات تھی۔ عین ممکن ہے شوہر غریب ہو تو آپ پر اللہ کی مار پڑے گی، کیونکہ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے اتنا کھلائے گا جتنا اس کے پاس طاقت موجود ہوگی، اگر نہیں دے سکتا ہے تمہارے بیجا مطالبات کو اللہ قبول نہیں کر سکے گا۔ اور تمہیں یقینی ہو عورتوں تو یقین کر لو کہ اللہ کے نبی کے پاس عورتوں نے خرچے کا مطالبہ ہی کیا تھا اور کچھ نہیں مطالبہ کیا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا اور کہا تمہیں اگر دنیا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ تمہارے نبی کو 2 بیوی دے دے گا۔ پتہ چلا عورت شوہر کو اپنے مال کے نام پر کہیں جھکا نہیں سکتی ہے۔ عورت اللہ نے جو دے رکھا اس میں کھاؤ اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ آپ کی زبان میں ہم تو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن آپ بولتے ہو بچی آپ کر بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے تمہارے گھر کو میکے کو مالا مال کیا ہے، اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ اللہ نے تم کو یہاں غریب بنایا ہے تو رہنا پڑے گا۔ اس لیے حاضرین بڑی اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ آپ براہ راست عورتوں کو بیچ خطاب کرنے کا موقع دیجیے، وہاں عورتیں بیٹھیں اور ایک موقع بنائیے، سوال و جواب کا بنائیے۔ بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں جو عورتیں بہرحال پریشان ہیں، ان کا سے حل نہیں نکلتا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تیلیان مدرسے میں پروگرام رکھا گیا تھا، سوال و جواب کے لیے مجھے رکھا گیا تھا، اتنی بھیڑ آئی، میں پریشان ہو گیا، کتنی بچیاں رونے لگی۔ اسی دن سے 2007 کی بات ہے، اسی دن سے شریف پنچایت کا میں قاضی بن گیا کہ واقعتاً ہماری بچیاں بہت رو رہی ہیں، بہت ان پر مصیبت کا پہاڑ ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی سروے نہیں ہے کہ کتنے شوہر ایسے ناجائز کام کرتے ہیں۔ بچیاں رو رہی ہیں، وہ اپنے باپ کو بتا نہیں رہی ہیں کہ میرا باپ ہارٹ کا مریض ہے، میری ماں شوگر کے مریض ہے، میں کیسے بتاؤں، اندر کڑ کے مر رہی ہیں، اور شوہر ناجائز کام کرتے کرتے پریشان کر رہا ہے۔ سروے ہونا چاہیے، ہونے کے بعد ان کا صحیح علاج ہونا چاہیے۔ حاضرین خلاصہ کلام کے طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام کے آگوش میں لے آئیں۔ دوسری بات 5 منٹ زیادہ نہیں، کیونکہ بات بہت ذہن میں رکھا ہوں میں، 2 منٹ زیادہ نہیں۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ہیں، نام سنیے گا، اکرمہ بن ابی جہل۔ تو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اسلام کے دشمن کا بیٹا ہے، تو دشمنی کرڑ ہو گئی ہے، دشمنی کنڑ ہو چکی۔ فتح مکہ کا وقت ہے، مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا جھنڈا جب مکہ میں گڑ گیا تو اکرمہ کو ایک غیرت آئی، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، جس کو کاٹنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم نے ایڑی چھوٹی کی بازی لگا دی۔ میرا باپ مر چکا، اب ایک لمحہ کے لیے مکہ میں رہنا بھاری معلوم ہوتا، چھوڑ کے چلتا بنا۔ اب ذرا دیکھیے، عورت اگر شوہر کے سچے وفادار ہو تو دیکھیے گا، نبی کے پاس آتی، اللہ کے نبی میرا شوہر
آپ سے نالا ہو کے چلتا بنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو امن دیں، آئے آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں اس کے پاس جاتی ہوں، اس کو لے کر آؤں گی۔ وہی اکرمہ بن ابی جہل ہیں، اسلام سے پہلے جس کشتی پہ سوار ہوئے تھے، ناراض ہو کر بھاگے تھے، بھور میں کشتی پھنسی تھی، ادھر بیوی نبی کے پاس سفارش کر رہی ہے، ادھر اللہ انقلاب لانے کے لیے شکل پیدا کر رہا ہے، آنکھیں کھول رہا ہے کہ کشتی بھور میں پھنستی ہے، کشتی بان کہتا ہے اس سوائے اللہ کے کوئی ہمارا سچا مددگار نہیں۔ جملے کبھی کبھی باطلوں سے بھی اچھے نکلتے ہیں۔ شیطان نے کہہ دیا، آیت الفطرتی ہے، یہاں بھی کشتی بان نے کہہ دیا اس وقت سوائے اللہ کا ہمارا کوئی سچا مددگار نہیں ہے۔ اکرمہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو رب اس پانی کے بھور میں بچانے والا وہی کشتی میں بچانے والا بھی ہے۔ جو رب میرا یہاں میری نگہبانی کر سکتا باہر بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ اگر سلامتی مل گئی باہر آیا، سیچے میں تیرے دین کو قبول کروں گا۔ ادھر یہ جذبہ پیدا ہوا، ادھر بیوی بھاگے بھاگے آ رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ چلو میں نے نبی سے من مانگ لیا، چلو معافی تلافی کرا لو۔ اکرمہ آتے ہیں نبی کے ہاتھ پہ، حالانکہ وہ اکرمہ وہ ہیں جن کے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، نبی معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام کے آغوش میں اکرمہ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد یرموک کی جنگ ہوتی ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہوتا ہے، بیوی کو لے کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے اسلام کی نعمت دی ہے، اسی محبت سے اسلام کے راہ میں قربان ہونے کا مجھے توفیق بھی دے دی جس محبت سے آیا ہوں۔ شہید ہو جاتے ہیں جی۔ بیوی عدت کا زمانہ وہیں کاٹتی ہے اور ربیع بن ابی العاص سے وہیں خالد بن عاص سے شادی کرتی ہیں۔ عدت کا زمانہ کاٹ لیا، وہ بے شوہر تو اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہیں۔ گزرنے کے بعد ابھی شب عروسی کا دن رات کا ہے، رات میں آواز آتی ہے، شوہر بیچارہ بیوی کو چھوڑ کے جاتا، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پہلا شوہر اسلام میں آیا، اللہ کے حوالے ہو گیا، دوسرے شوہر سے شادی کیا۔ کہتی ہیں میں ابھی دلہن کی شکل میں تھی، جب میں نے دیکھا میرا شوہر اللہ کے نام پر چلا گیا ہے، تو جس خیمے کے اندر رات گزارے تھے اس خیمے کی لکڑی کو نکالا اور مشرکین کے دسیوں کے لوگوں کو قتل کیا۔ ٹھیک، تو عورت دین کے نام پر اپنے شوہر کو اسلام میں جب داخل کر سکتی ہے، تو آج کی عورت جس کے شوہر کو اسلام کی نعمت بہرحال ملی ہے، جلتے چراغ میں تیل ڈالا جائے گا، روشنی تیز ہوگی، تو بہرحال شوہر ایمان والا ہے۔ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی حکمت ایسی تعلیم ملے تو شوہر سنور سکتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مناسب بات کہی تھی، جب ثوبان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تحدید والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رو رہے تھے، ہم کیا جمع کریں۔ عمر نے کہا بیٹھو میں جواب لے کر آتا ہوں، بھاگے گئے۔ ثوبان کہتے میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام بڑی فکر مند ہیں کہ اب زکوٰۃ کی آیت نے سن کر کے ان کے ذہن کو خراب کر دیا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ تو نبی نے فرمایا یہ دھمکی ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے مال کا جمع کرنے کی دھمکی ہے، لیکن جو زکوٰۃ دیتے رہیں گے ان کے مال کے جمع کرنے کا نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی تم چاہتے ہو کیا جمع کریں؟ تو آپ نے کہا جا کر کہہ دو صحابہ کرام کو، لساناً ذاکرا، ایک اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے ایسی زبان دے دے جو ہر حال میں تیرے ذکر میں ڈوبی رہے، قلباً شاکرا، اللہ ایسا دل دے جو تیری میری نعمت کی شکر گزاری کرنے والا ہو، جو نعمت ملی ہے اس کی شکر گزاری کرنے والا ہو۔ وامرأۃً تعین علی امر الآخرہ، ایسی عورت لاؤ جو تمہارے دین کے ہر موڑ مددگار ثابت ہو، ایسی بیوی لاؤ جو دین کے ہر موڑ میں مددگار ثابت ہو۔ یہ جمع کرو تو ایسی بیوی ہو جائے۔ عین ممکن ہے شوہر کمزور تو بیوی سے ہی ہونی چاہیے، اللہ سے نظام بنائے ہوئے ہے، تو اس سے دلیل کیا بنی کہ اللہ کرے ہمارا گھر ایسا بن جائے، اسماعیل جیسا بیٹا مل جائے، ابراہیم جیسا باپ مل جائے، حاجہ جیسی ماں مل جائے، اس گھر کا کیا کہنا۔ لہذا ماؤ آج آپ جیسی حاجرہ چاہیے، اسماعیل جیسا بیٹا چاہیے۔ آج پورے شہر میں گھوم لیجئے، باپ بھی گھر سے باہر گھوم رہا ہے، بیٹا بھی گھوم رہا ہے، کون کس کو ٹوکے گا؟
کون کس کو ٹوکے گا جی؟ اس ناطے اس مصیبت کو نگاہ میں رکھیے گا، ہم سب کے سب ہمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اس ناطے لمبی بات نہ کر کے میں نے جتنی بات کہی، اگر اس سے ذہن و دماغ پہ ذرا بھی اثر آیا ہے، اسی فکر کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئیے۔ ہم تنظیم نہیں قائم کرنے جائیں گے، لیکن ہم الحمدللہ ہمارا گھر موجود ہے، ہم گھر میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر پہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اللہ حسب مراتب سب پہ دین کی روشنی پڑنی چاہیے۔ بچہ ہے، اسے بھی اسلام کی نعمت ہے، اس کو اسلام کے آگوش میں لانا ہے۔ بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایک سماج ہے، ان پہ ہم انشاءاللہ محنت کر لے جاتے ہیں تو اللہ کے ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ یہی کمی رہے گی تو پکڑے جائیں گے۔ اس ناطے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، میری ماؤں اور بہنوں اپنی فکر کو جگا لیجئے۔ ابھی آپ یقینی طور پہ اگر ذرا ایمانی غیرت کو للکار دیجئے، ایسے للکارو جیسے عمر بن خطاب کی بیٹی نے فاطمہ نے للکارا تھا، ابو جان ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو بنائے کر لو۔ لیکن بیٹی کا ایمانی غیرت ایسا دیکھا باپ نے کہ مارنے کے بعد اللہ نے اس کے دل کو پگھلا دیا کہ میری بیٹی کی جرأت میں کوئی دم ہے، میری بیٹی کی جرأت میں کوئی دم ہے۔ تو ایک بیٹی نے باپ کو اسلام کے آگوش میں رکھا۔ میرے پاس دسیوں مثالیں ایسی موجود ہے، بیٹی نے باپ کو، بہن نے بھائی کو، اس طرح صبر اسلام کے آگوش میں کس کو رکھا۔ سیر صحابیات میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں آپ کو گنانا شروع کر دوں کہ کن کن عورتوں نے، بیٹی نے بھائی کو، باپ کو، کس کو اسلام کو آگوش میں رکھا ہے۔ ایک ترتیب بن جاوے گی، اتنا بن جاوے گی کہ آپ عشش کرو گے۔ اللہ کے نبی بخار میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، اور آپ جب کھڑے ہوتے تو آپ کی چادر گر جا رہی ہے۔ دروازہ علی کھٹکھٹاتے ہیں، علی کو اندر بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی ایک وفد آیا ہے، آپ کے دین کے بعد سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، چادر آپ کی گر جاتی ہے۔ خدیجہ آگے بڑھتی کہ اللہ کے نبی تھوڑا آپ آرام کیجیے، وقت کو پھر دوبارہ آپ پیغام دے سکتے ہیں، صحت اچھی آپ کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے آنکھ پھاڑ کر کے کہا خدیجہ اللہ نے تجھ کو میرے لیے دین کا معاون مددگار بنا کے بھیجا ہے۔ خدیجہ تجھ کو میرا دین کا معاون مددگار بنا بھیجا ہے، تو میرے دین کے راستے میں روڑے مت بن۔ آپ نے ایسے کر کے ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ حال ہو دیکھا آپ نے۔ اس ناطے دوستو، یہ تعداد کی تھوڑی سی مقدار اگر بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ آج خطاب کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ہم سب مل کے دل کے گہرائی سے دعا کریں، اللہ دین کی جو سمجھ ملی اللہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین دین کا جو شعور ملا ہے اللہ اس پہ چلنے کی، چلانے کی، محبت سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے دین کا خادم، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ جو دین کی امانت میرے حوالے ہوئی ہے، رب العالمین اس امانت کو امانت داری سے اس پہ چلنے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آج دنیا میں مسلمان بہرحال ایک دسترخوان کی شکل بن چکا ہے، دنیا دسترخوان سے ٹوٹے پڑ رہی ہے۔ رب العالمین تو ہمارا حامی و ناصر ہے، ہم قصوروار ہیں، اس کا انکار نہیں رب العالمین، ہم گناہوں کے مجموعہ رب العالمین، لیکن تو ہی ہمارا غفار رب ہے رب العالمین۔ یہ آزمائش اگر میرے گناہوں کے نام پر آئی ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے رب العالمین۔ اگر آزمائش کے نام پر آئی ہے، ایمان پرکھنے کے نام پر آئی ہے تو مولا ہمارے قدم کو جما دے، ثابت قدمی کی توفیق دے دے۔ حالات جیسے بھی آئیں رب العالمین ایمان کا سودا نہ ہونے دینا رب العالمین، ایمان پہ قائم رکھنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ مولا جو بات میں نے کہ اگر حق ہے تو عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔